نماز شب کے حوالے سے کیفیت نماز شب اور قنوت کے سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی کہ بعض افراد مخصوصاً بعض نوجوان نماز شب کے نام سے گھبرا جاتے ہیں کہ نہ معلوم یہ کتنی سخت چیز ہوگی، اور بعض لوگوں نے البتہ یا کم علمی کی وجہ سے نوجوانوں کے ذہنوں میں نماز شب کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ڈال دی ہیں کہ اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس طرح سے پڑھنا چاہیے، پھر ان کے ذہنوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے ہم نہیں پڑھ سکتے، 40 مومنین کے لیے دعا ہے، لمبے چوڑے قنوت ہیں اور اس طرح سے۔ تو اس سلسلے میں آیات اعظام سے سوال کیا ہے کہ ہمیں کوئی مختصر مسئلہ بیان کریں، تو یہ ضروری سمجھا کہ نوجوانوں کو بتا دیں کہ ایسے اشخاص اور ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ یہ جان لیں کہ نماز شب کی 11 رکعتوں کو نماز فجر کی طرح بجا لا سکتے ہیں۔ آپ اپنی نماز فجر کے بارے میں بہتر جانتے ہیں اور آپ عادی ہیں، اسے آسان طریقے سے آپ بجا لا سکتے ہیں، نماز شب کو بھی اسی طرح سے بجا لائیں، بلکہ نماز فجر میں اس قدر جو ہے سہولتیں موجود نہیں ہیں، وہاں کچھ چیزوں کی پابندی ضروری ہوتی ہے، جبکہ نافلہ شب میں اور دوسرے نوافل میں اور بھی رعایت ہے۔ مثلا آپ سورہ نہ پڑھیں، مثلا قنوت یا نہ پڑھیں یا مختصر پڑھیں، تو یہ چیزیں، تو ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ نماز شب کی 11 رکعتوں کو سادہ طریقے سے نماز فجر کی طرح بجا لائیں۔ طولانی قنوت بھی لازمی نہیں ہے، مختصر قنوت کافی ہے، البغیر قنوت کے بھی نماز شب پڑھی جا سکتی ہے، اور بغیر سورہ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، صرف فقط سورہ حمد کی تلاوت کریں ہر رکعت میں، اس قدر سادہ اور آسان ہے۔ نماز وتر میں 40 مومنین کے لیے دعا لازمی نہیں ہے، مستحب ہے، آپ جس قدر مومنین کے لیے دعا کر سکتے ہیں آپ کریں، 2 3 4 سے لے کر مثلا 40، وہ آپ کی مرضی، لازمی نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ قنوت کو عربی زبان میں پڑھیں، یہ کچھ ضروری ہے کہ اگر آپ قنوت نہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے پڑھنا ہے قنوت کے عنوان سے، نہ دعا کے عنوان سے، قنوت کے عنوان سے آپ نے پڑھنا ہے نماز شب میں، دوسرے نوافل میں بھی، تو عربی زبان میں پڑھیں۔ اکثر موجودہ اور گزشتہ فقہا کے نزدیک غیر عربی میں آپ دعا کر سکتے ہیں نوافل کے قنوت میں، غیر عربی میں دعا کر سکتے ہیں آپ اپنی زبان میں، وہ اپنی زبان میں، اپنی زبان میں، لیکن وظیفہ قنوت جو کہ مستحب ہے، کہ ایک قنوت ایک وظیفہ ہے، وظیفہ استحبابی مستحب وظیفہ ہے، لیکن وہ ادا نہیں ہوگا، دعا آپ نے کی ہے، وہ جو قنوت مستحب اسے اگر انجام دینا چاہیں تو لازم ہے کہ انسان عربی میں قنوت پڑھے، اگرچہ غیر عربی میں دعا کی جا سکتی ہے اور نماز بھی صحیح ہے۔ صرف آیت اللہ خامنائی اور حضرت آیت اللہ بہجت ان دونوں کے نزدیک فتویٰ یہ ہے کہ غیر عربی میں بھی آپ قنوت پڑھیں، قنوت بھی صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہے۔ باقی حضرت امام خمینی سے لے کر آیت اللہ خوئی، تبریزی، فاضل، گلپائگانی، سیستانی، صافی، مکارم اور نوری حمدانی اور وحید خراسانی تک سب نے یہ لکھا ہے کہ غیر عربی میں جو ہے استحباب قنوتی، مستحب قنوت ادا نہیں ہوتا، اگر آپ نے قنوت جو مستحب ادا کرنی ہے تو عربی میں ضروری ہے، تو چند دعائیں، دعائے احد سے، دعائے ندبہ سے، دعائے کمیل سے، اچھی اچھی دعائیں ہیں، آپ کو یہ شاید یاد بھی ہیں، دعائے کمیل کے شروع میں کتنی اچھی دعائیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک العصم، یہ ساری دعائیں، اسی طرح سے دعائے احد میں اچھی اچھی دعائیں، اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، اللہم وسر نبیک، یہ ساری دعائیں ہیں،
آپ قنوت کے لیے عربی میں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح دعائیں ندبہ میں، دعائیں افتتاح میں، اچھی دعائیں مختصر یا مطول آپ کی مرضی ہے، عربی میں انتخاب کریں. نہیں تو ربنا آپ کے بعد انشاءاللہ فراوان ہے، قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا ہی چیزیں ادا کریں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ قنوت پڑھنا چاہیں تو عربی میں پڑھیں. اہل معرفت فرماتے ہیں کہ اوقات سحر میں استغفار کرنے میں ایسے اسرار موجود ہیں جو مومن کی تربیت معنوی میں مؤثر ہے. بڑی باتیں یہاں پہ نہیں ہو سکتی ہیں. ہر انسان عالم معنی سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، اور راہ یہی ہے، سیر و سلوک یہی، نوافل ہیں یہی. مومنین کے لیے الہام بھی ممکن ہے بشرطے کہ انسان صحیح سیر و سلوک انجام دے. تو راہ یہی ہے، رابطہ قائم کر سکتا. تربیت معنوی انسان بہت ہی اوپر جا سکتا ہے، عالم ملکوت کی، عالم معنی کی طرف اور قرب الہی کی طرف بہت آگے جا سکتے ہیں مومنین. بس یہی سیر و سلوک. نماز شب یہی وہ ایک مؤثر تربیتی عمل ہے کہ انسان کو عالم معنی سے مربوط کر دیتی ہے. نماز شب ان زنجیروں کو توڑ دیتی ہے جو دن کے وقت گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں. سخت ترین زنجیریں گناہوں کی، ہر گناہ ایک زنجیر ہے جو انسان کے پیروں میں پھنس جاتی ہے اور انسان کو اوپر جانے نہیں دیتی. ہر گناہ انسان کے لیے یا چھوٹی یا بڑی ایک زنجیر ہے. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انسان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بند ہے. مثلا کڑی ایک بند موجود ہے، اور یہ کڑیاں دن کے وقت انجام دینے والے گناہوں کی وجہ سے یہ کڑیاں، یہ بند زنجیروں میں، چونکہ ایک کڑی دوسری کڑی سلسلہ وار مل جائے زنجیر بن جاتی ہے، اور یہ سارے بند اور یہ کڑیاں زنجیروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. دن کے وقت ہم تاجر ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یا تقصیر یا قصور ہو جاتا ہے. انسان خطیب ہے، مثلا سبقت لسانی ہے یا ذہنی، یا مثلا بیان میں کمی بیشی رہ جاتی ہے، یا تقصیر یا قصور ہے. جو بھی انسان کی حالت ہوتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو انسان کے لیے زنجیریں ہیں. انسان دعوتوں پہ چل جاتے ہیں، گناہوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو یہ زنجیریں کیسے کھلیں تاکہ انسان خداوند متعال کی طرف آگے بڑھے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنگام سحر کے اوقات میں کچھ فرشتے انسان کے سرانے آ کر کہتے ہیں کہ اٹھ جا، صبح نزدیک ہے. انسانوں کے لیے فرشتے آتے ہیں. اب ہم لوگ نہیں سنتے، ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے فرمایا کہ ہم سنتے ہیں. فرشتے آتے ہیں، باقاعدہ کہتے ہیں، اور ہم مثلا جاگ جاتے ہیں. بعض علماء نے فرمایا ہم ان آواز کو سن لیتے ہیں. سعید ابن طاؤس فرماتے ہیں میں نے یہ آواز سنی ہے. آقا مرزا جواد تبریزی نے فرمایا میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اسی آواز سے نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. فرشتہ آتا ہے، کہتے ہیں قم، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں بستر سے. یعنی فرشتوں کی آواز کو سن لیتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ عباس قومی نجم جو ہیں برزخ کے سلسلے کافی سارے واقعات سنے کہ لوگ نہیں سنتے کہ مردہ جا رہے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تشییع جنازہ جا رہے، مردے کی فریاد بعض لوگ سن لیتے ہیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. برزخی آواز سن سکتے ہیں علماء. آپ بھی سن سکتے ہیں بشرطے کہ ہم پاک ہو جائیں. فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اٹھ جا، اٹھ جاتے. پیغمبر اسلام نے فرمایا ان زنجیروں کو کھولنے کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا جب فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اٹھ جا، صبح نزدیک ہے. اب جب انسان اپنے بستر سے اٹھ جاتا ہے تو ان زنجیروں میں سے ایک ٹوٹ جاتا ہے. بستر سے آپ کھڑے ہو جائیں نماز شب کے لیے، ایک زنجیر ٹوٹ جاتی ہے. اور جب وضو کے لیے پانی تیار ہو جاتا ہے، آپ نے ٹونٹی کھول دی، یا مثلا لوٹے میں، آفتابے میں، یا مثلا آپ نے پانی تیار کیا وضو کے لیے، دوسری زنجیر کا جو ہے ایک کڑی اس کی ٹوٹ جاتی ہے.
اور جب نماز کی وضو کر کے آپ نماز کی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز کی جگہ پہنچ جائیں، ایک اور زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس طرح دن کے وقت جتنے گناہ کیے ہیں اور جتنی زنجیر کی کڑیاں بنی ہیں اور زنجیر وجود میں آئی ہے اور ہم گرفتار ہو چکے ہیں ان زنجیروں میں، جب نماز کے لیے انسان کھڑا ہو جاتا ہے سحر کے اوقات میں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، انسان ایک مرتبہ آزاد ہو جاتا ہے زنجیروں سے۔ تو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز شب کی بدولت یہ زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ انسان نماز شب کو معمولی نہ سمجھیں، کاش کہ ایسا ہوتا ہم اپنے گناہوں کو دیکھ سکتے اور ان زنجیروں کو دیکھ سکتے، تب انسان بخوشی اس نماز کو ادا کر لیتے کہ زنجیریں کھل جائیں۔ آخر میں پیغمبر اسلام نے فرمایا جب ایک شخص جب صبح ہو جاتی ہے تو اس حال میں جس نے نماز شب ادا کی ہے، زنجیریں جس نے توڑ دی ہیں، نماز شب ادا کی ہے قربتاً الی اللہ، تو وہ معاشرے میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں روشن ہیں، دل روشن ہے، نور کے ساتھ معاشرے میں آپ آ جاتے ہیں۔